آج کل کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں دنیا جان کی تمام زبانیں کھل کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ان کے رائٹرز ہمیں متاثر کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں کسی ادیب کا مشہور ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ تمام دنیا کو متاثر کرنا عجیب سی بات لگتی ہے، اجنبی کی بات لگتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسے شاندار رائٹر پر وہ زبان، اس کے تمام رائٹرز بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خوش نصیبوں میں فرانسیسی اور چیک زبانوں کے ناول نگار میلان کنڈیرا ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں۔ میلان کنڈیرا کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام عمر اپنی زندگی میں کمال کے پریکٹیکل شخص رہے۔ انہوں نے اپنا تمام وقت ناآرامی اور بے سکونی میں گزارا۔ پولیس ان کے پیچھے پیچھے رہی، لیکن وہ جبر کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، انسانی حقوق کے لیے لڑتے رہے اور انسانی آزادی کی اہمیت پر زور دیتے رہے۔ ان کی کتابوں پر پابندی رہی، لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسی لیے چیکوسلواکیہ کی وہ حکومت جو ایک پارٹی رول کی حامی تھی، اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں اور اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں۔ یوں میلان کنڈیرا نے چیکوسلواکیہ کو خیر آباد کہا اور فرانس میں جا کر سیاسی پناہ لی۔ چیکوسلواکیہ میں کوئی جمہوریت نہیں تھی، وہاں ایک سخت گیر حکومت تھی اور ان حالات میں وہاں ایک ہی پارٹی کی مسلسل حکومت تھی جو بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ یوں جمہوری اور انسانی حقوق متاثر ہو رہے تھے۔ کنڈیرا کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اپنے ناولز اور اپنی تحریروں میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ وہ اس نابرابری کو بالکل برا سمجھتے تھے اور چیکوسلواکیہ کی حکومت کو یہ تمام بات پسند نہیں تھی۔ میلان کنڈیرا نے نہ صرف چیک حکومت کی مخالفت کی، بلکہ وہ جب فرانس میں آئے تو جب بھی دنیا میں کسی بھی قوم، کسی بھی زبان اور کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا تو وہ سورتر کی طرح کھل کر سامنے آتے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس ظلم کو نہیں ہونا چاہیے، چاہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو۔ ان کے ناولز اور ان کی تحریریں غضب کی ہیں۔ انہوں نے یوں تو تنقیدی کتابیں بھی لکھی، جن میں ان کی ایک کتاب بہت ہی مشہور ہوئی جو ناول پر لکھی گئی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے ناول کے فن پر کھل کر بات کی ہے کہ ناول کو کس طرح لکھنا چاہیے۔ ان کے ناولوں میں ایک عجیب سی ٹارچر والی خوفناک اور وحشتناک دنیا ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن وہ کمال حیرت کے ساتھ ان تمام خوفناکیوں کو، ٹارچرز کو اس خوبصورتی کے ساتھ لکھتے ہیں، اس نرمی کے ساتھ لکھتے ہیں، اس حسن کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایسی خوبصورت تحریروں کو پڑھتا جا رہا ہے جس میں ایک خوفناک اور وحشتناک دنیا کا ذکر ہے۔ 1929 میں چیکوسلواکیہ میں پیدا ہونے والے میلان کنڈیرا 2023 میں 11 جولائی کو فرانس میں انتقال کر گئے، لیکن اس سے پہلے اس چیکوسلواکیہ نے جس نے ان کو جلا وطن کیا تھا، ان کو ان کی شہریت واپس دے دی، اور وہ بھی بہت فخر کے ساتھ واپس کر دی، کیونکہ چیک ریپبلک اب وہ ملک ہی نہیں رہا جہاں صرف ایک پارٹی کی حکومت ہے، بلکہ اب وہاں زبردست قسم کی جمہوریت ہے۔
یوں تو میلان کنڈیرا کو زندگی بھر دنیا کے بہت بڑے بڑے ادبی انعامات بہت بڑی تعداد میں ملی، لیکن ایک افسوس سب کو رہا کہ انہیں ادب کا نوبل پرائز نہیں ملا، حالانکہ ان کا نام مختلف بار وہاں کمیٹی کے سامنے آیا۔ لیکن میلان کنڈیرا ہمیشہ ٹالسٹائے، چیخوف اور وکٹر یوگو کی طرح اپنے وقت کا بہت بڑا رائٹر بنے گا، جس نے اپنے وقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے مظالم کے خلاف بات کی اور انسانی حقوق اور انسانی آزادیوں کے لیے ٹارچرز کا سامنا کیا، بدحالی کا سامنا کیا اور اپنی آواز اٹھائے رکھی۔